پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ مبارک مجلس 27ویں مجلس ہے جو اول رمضان سے چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہمارے اور آپ کے لیے مبارک بنائے۔ اس مبارک مہینے کے گزر جانے سے پہلے ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور باقی ایام جو رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح طور پر استعمال کی توفیق دے۔ ساتھیو، آج 27ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کل آپ لوگوں کے سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ سورہ الذاریات، جس کا ایک حصہ 26ویں پارے میں ہے اور دوسرا حصہ تقریباً اتنا ہی یا اس سے کچھ زیادہ وہ 27ویں پارے میں ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے سامنے آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے جو انجام ہوتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نبیوں کا حوالہ دیا، جیسا کہ یہ چیز ہم اور آپ برابر دیکھتے آ رہے ہیں۔ انہی میں سے سب سے پہلے جس کا حوالہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بربادی کا تھا۔ یہ قصہ تو 27ویں پارے سے چند آیات پہلے، اس لیے کہ قال وما خطبکم، کہا کہ تمہارا کیا مقصد ہے، یعنی حضرت ابراہیم نے کہا یہ کہنے والے کون ہیں، ان کا سلسلہ چند آیات پہلے سے ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ وہاں یعنی اس پارے اس صورت کے ہم 20 نمبر آیات سے اس موضوع کو شروع کریں گے، 24 نمبر آیت سے 24 سے 37 تک اللہ تبارک و تعالی نے بطور مثال کے اور بطور اہل مکہ کو تنبیہ کے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نبیوں کی مثال دی ہے، اور ان کی قوم نے جب ان کی مخالفت کی تو اس کی ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط کا سلسلہ تقریباً پورے قرآن مجید میں الا ماشاء اللہ ایک ہی ساتھ بیان ہوا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا جو معاملہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے، خاص طور پر ان کے بیٹے کو جو دیے جانے کا معاملہ، یعنی بیٹے کو اسحاق علیہ السلام کے نوازنے کا جو مسئلہ ہے وہ ایک ہی ساتھ ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں وہی اللہ کے نیک بندوں کے پاس جب آتے ہیں تو ان کے لیے بشارت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مخالف بندوں کے پاس جب آتے ہیں تو ان کے لیے نذارت اور تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مہمان کی شکل میں آئے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، انہیں پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے السلام علیکم کہا تو کہا ہمارے مہمان ہیں، جلدی سے جا کر کے ایک بچڑے کو ذبح کیا، اس کو بھونا تیار کیا اور لا کر کے پیش کیا۔ جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرشتے کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسے کھا ہی نہیں رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوا اور ڈر لاحق ہوا کہ ہمارا کھانا نہ کھانا، اس کا مطلب ان کی نیت میں کچھ فطور ہے، کہیں میرے لیے کسی شر کے طور پر تو نہیں آئے ہیں۔ تو جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر حیرت کے اور خوف کے آثار کو دیکھا تو کہا لا تخف انا نبشرک بغلام علیم، آپ ڈریں نہیں، ہم آپ کو ایک سمجھدار عقل مند صاحب علم، گویا آپ کے بعد جو آپ کے علم کا وارث بنے گا اس بچے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ جو تھی وہ بوڑھی ہو گئی تھی، انہوں نے مسکرائیں اور اپنے تعجب سے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو مارا، فسکت وجہا وقالت عجوز عقیم، کہا کہ عجیب، ایک تو بوڑھی اور دوسرے اباج، ہمیں اولاد کیسے ہونے والی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ کذالک قال ربک، تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے، اس نے ایسے ہی کہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سکون ہوا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں تمہارے اب آنے کا مقصد کیا ہے، ظاہر تو کرو۔ تو انہوں نے بیان فرمایا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کے اوپر بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ وہاں پر عذاب کا ذکر ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، وہ ساری کی ساری قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، الی فرعون وملئہ، جب فرعون کو اور فرعون کی جماعت طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ اس طرح قوم عاد کی مثال دی جنہیں اللہ تعالیٰ تیز تند ہواؤں سے ہلاکت کر دیا۔ قوم ثمود کی مثال دی جنہیں اللہ تعالیٰ نے چیخ سے ہلاک کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی جن کی قوم ہلاک ہوئی۔ ان کی مثال ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یا ان کے ساتھ ہی ذکر کرنے کے ساتھ ہی مشرکین عرب کو نصیحت
کی قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لینے کی دعوت دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام قصے کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اس کے اندر ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 47 اور اس کے بعد یہ یہاں سے دعوت کا جو سلسلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی خالقیت کا حوالہ دے کر کے، جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے اور اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی ہے کہ اے مکہ کے لوگوں، اب عذاب کا وقت آ چکا ہے، اس لیے اس عذاب سے پہلے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ بھاگو دوڑو اللہ کی طرف، پناہ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کھلے انداز میں ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنا لو، اس لیے کہ میں تمہیں کھلے طور پر ڈرا رہا ہوں۔ ساتھیوں، ایک جب دونوں آیتیں پڑھتا ہوں، پوری سورت کو آپ پڑھتے آئیے، جب اس آیت پر پہنچیں گے تو ایسا لگے گا کہ پوری سورت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں میں لا کے پیش کر دیا ہے۔ یعنی یہ جو مثالیں دی گئی ہیں آسمانوں کی، قیامت کے واقع ہونے کی، تمہارے روزی دینے کی، اپنے نفس میں تدبر کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان قوموں کا ہلاک کیا، ان تمام کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ آیت نمبر 52 سے 55 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کی قوم کا یہ سلوک جو ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، جب بھی آپ کی طرح کوئی رسول آیا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا ہے۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اسی طرح آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں تو ان کے اوپر بھی یہی الزام رہا ہے کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو یہیں پر ایک نصیحت کیا کہ اگر وہ لوگ اعراض کرتے ہیں اور آپ کی نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنی نصیحت کا سلسلہ جاری رکھیے، فذکر، آپ رکیے نہیں، آپ ان کو سمجھاتے رہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی قسمت میں ایمان لکھ دیا ہوگا، جن کے دل میں ایمان ہوگا، وہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اس آیت سے بعد علماء نے یہ صحیح استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اللہ کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے کسی کو نصیحت نہیں ملتی ہے، اللہ تبارک و اللہ کے رسول کی حدیثوں سے اگر کسی کو نصیحت نہیں ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں صحیح ایمان نہیں ہے، اسے اپنے ایمان کی تصحیح کرنی چاہیے۔ سورت کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کی تخلیق کے اوپر کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، ان سے نہ میں روزی چاہتا ہوں اور نہ چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ کھلائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا انجام ان کو یہ دھمکی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا جو حصہ تمہاری قسمت میں ہے وہ قریب آنے والا ہے، اس بارے میں جلد بازی نہ کرو، جب آئے گا تو اس دن تمہیں تیاری کا موقع نہیں ملے گا بلکہ تمہارے لیے تباہی ہوگی۔ فویل للذین ظلموا من یومہم الذی یوعدون، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اس دن سے جس کا وہ وعدہ کیے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں، اس پارے کی دوسری سورت سورہ طور ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، مکی سورتوں کے طریقے سے اس سورت کا موضوع عقیدہ ہے، خاص کر عقیدہ آخرت اور رسالت۔ یہ دونوں چیزیں بہت واضح ہیں۔ آخرت سے متعلق جو شبہات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دفاع پر زیادہ زور دیا ہے، بلکہ سورت کا اسلوب آپ دیکھیں تو بالکل ہجومی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک زوردار خطیب ہے، ایک قادر الکلام خطیب ہے جو اپنی تقریر کے اندر آج دھمکی کا پہلو استعمال کر رہا ہے۔ اس کی تقریر میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ ہاں لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملے۔ ابتدائی آیات میں 5 اہم چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کا عذاب یعنی یوم آخرت آنے والا ہے جسے دفع کرنے کی کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، یعنی جبل طور کی، لوح محفوظ کی، بیت معمور کی، بلند چھت یعنی آسمان کی، اور لبریز یا بھڑکتے ہوئے سمندر کی، ان 5
عظیم چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ گویا کہ اس صورت کا اسلوب ہی شروع سے کیسے ہوا ہے؟ بالکل ڈرانے کے طور پر اور دھمکی دینے کے طور پر۔ آیت نمبر 9 سے 16 تک اس دن کی ہولناکی اور اس دن کو جو لوگ بھولے ہوئے ہیں ان لوگوں کے بعد انجام بد کا ذکر ہوا ہے۔ جیسے یہ دن وہ ہوگا جس دن آسمان تھر تھرانے لگیں گے، پہاڑ چلنے لگیں گے، یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کو دھکے دے دے کر کے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، اور انہیں جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 سے لے کر کے آپ دیکھیں 35 تک، 17 سے لے کر کے 35 تک اہل جنت اور ان کی نعمتوں کا ذکر قدر تفصیل سے کیا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید مثانی ہے، جہاں پر جنت کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر جہنم کا بھی، جہاں پر نیک لوگوں کا بیان ہوتا ہے وہیں پر برے لوگوں کا، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر آتا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ چیز پورے قرآن کے اندر آپ پائیں گے، چاہے چھوٹی آیت ہے یا بڑی آیت ہے۔ تو چونکہ یہاں پر جہنم کا اور قیامت کا ذکر ہوا اور جہنم کے اندر کافروں کے زبردستی دھکا دے دے کر کے ڈالے جانے کا ذکر ہوا، اس لیے اسی مناسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ جنتیوں کا ذکر بھی فرما رہا ہے کہ اہل جنت اور ان کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں میں بعض مظاہر کا بڑے اچھے انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ ان کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو اہل ایمان ہیں اور عمل صالح کے پابند ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا ایک مظہر یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دے گا، حالانکہ ان اہل ایمان کے والے جو اہل ایمان جو والد ہوگا اس کے کو ملنے والی نعمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، البتہ جو اس سے نیچے ان کی ذریت کے لوگ ہوں گے، شرط ہے کہ ایمان ان کے اندر پایا جا رہا ہو، عمل صالح، تو اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اٹھا کر کے ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وما التناہم من عملہم من شیء، ہم یہ نہیں ہے کہ ان کی ذریت سے ملانے کے لیے ان کے مقام کو نیچے کر دیا کہ نیچے لے آ دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اوپر اٹھا دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا پہلو یہاں جو سوچنے کا یہ ہے کہ جب وہاں ان کے درمیان یعنی جب وہ جنتی جنت میں ہوں گے تو جام و سبو کا دور چل رہا ہوگا، تو جو بڑی خوشی کو ہوتی ہے اور لطف اندوز اور سرور کا موقع ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے مذاق میں لے کر کے کھاتے ہیں، چھین کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل جنت کا یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تاثیم۔ ایک پہلو یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اہل جنت باہم چاہے ایک خاندان کے ہوں یا ایک ساتھی ہوں یا عام اہل جنت ہوں، جب ایک دوسرے کو دیکھیں ملیں گے تو اپنے ماضی کا بھی تذکرہ کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہماری کامیابی کا راز کیا ہے۔ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے، لیکن ڈرنے کا معنی ایک نہیں مایوس تھے، بلکہ ڈرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی نا امید نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس سے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم۔ یہیں سے بعض علماء نے یہ نقطہ پیدا کیا ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو اندر دونوں جذبات ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خوف کا بھی اور اللہ تعالیٰ سے امید کا بھی، لیکن جب تک انسان کی موت نہیں آتی، جب تک انسان عمل کرنے اور کوشش کرنے کے لائق ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے پہلو کو غالب رکھنا چاہیے، امید کا پہلو تھوڑا سا کمزور رہے۔ لیکن جب بالکل آخری عمر میں ایسا آ جائے اور بالکل موت قریب آ جائے تو ایسے وقت میں انسان کو امید کے پہلو کو غالب کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ان لوگوں نے سب سے پہلے کیا بیان فرمایا؟ انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، ہم اس سے پہلے اپنے اہل میں دیتے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا کہ فمن اللہ علیہ وقنا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم۔ آیت نمبر 29 سے 42 تک ساتھیوں یہ جو پیراگراف ہے یہ بڑے غور سے پڑھنے کا ہے، وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے ایک ایک آیت کس قدر زوردار انداز میں اور کس قدر ہجومی انداز میں، کس قدر حملے کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کم کا 15 بار استعمال کیا ہے۔ کیا یہ ہے ایسا ہے ہمارا نبی؟ کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ اسی لیے حضرت
जुबैर इब्ने मुतइम रज़ी अल्लाह बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे बद्र के पास आए मदीना मुनव्वरा में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह तूर की तिलावत कर रहे थे मगरिब की नमाज में, मगरिब बाद तिलावत कर रहे थे, और जब इस आयत के ऊपर पहुंचे, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन हुमुल खालिकून अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला युक़िनून अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बिका अम हुम मुसैतिरून। इस अंदाज से आपने पढ़ा, वो बयान फरमाते ऐसा लगा कि मेरा दिल मेरे सीने से निकल के बाहर चला जाएगा, यानी इतना खौफ लाहिक हुआ, इतने मुतासिर हो गए। तो कहने का मतलब साथियों, ये अंदाज जो यहाँ इन आयतों में इस्तेमाल किया गया है वो पढ़ने के लायक है। तफसील नहीं कि मैं आपके सामने रखूं, उसे तर्जमे के साथ अगर आप पढ़ लेंगे कि 15 बार लफ्ज़ अम अल्लाह ताला इस्तेमाल करके किस जोरदार अंदाज में, अव्वल अपने नबी से नबी पर जो इल्ज़ामात है कि ये जादूगर है और ये शायर है उसकी तरदीद की गई है, और फिर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का और अपनी कुदरत का अल्लाह ताला ने मुज़ाहरा कराया है कि आखिर पैदा करने वाला कौन है। फिर इसका है कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आए तो इन अज़ाब को तुमसे रोकने वाला कौन होगा। इन तमाम चीज़ों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 42 से 47 तक तंबीह और इंजार का उसलूब इस्तेमाल किया है कि मुशरिकीन को वो वक्त याद दिलाया है कि जिसका जिक्र इस सूरत के शुरू में हुआ था, जिसका जिक्र इस सूरत के शुरू में हुआ था, अल्लाह ताला ने उसको याद दिलाया है कि उसकी आमद से कबल ईमान और तौबा, ईमान कबूल कर लो और तौबा कर लो, वरना उस बड़े अज़ाब से कबल भी अल्लाह ताला तुम्हें एक और छोटे अज़ाब की धमकी दे रहा है। व इन्न लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दून ज़ालिका वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके लिए इससे पहले यानी जहन्नम से पहले एक और अज़ाब है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। इस अज़ाब से बाद उलमा ने यह इस्तिदलाल किया है कि इससे मुराद अज़ाब क़ब्र है, इसलिए जहन्नम से पहले कोई अगर अज़ाब मुतय्यन है तो अज़ाब क़ब्र है। आखिर की 2 आयतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की, तस्बीह व तहमीद की और नमाज के एहतमाम की अल्लाह ने ताकीद फरमाई है। और आप जानते हैं कि ये चीज़ें बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ख़ास तौर पर मक्की सूरतों में अल्लाह ताला ने इन चीज़ों का बड़ा एहतमाम फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया कि सब्र की तलकीन है, ज़िक्र व अज़कार की और नमाज की दावत है। लिहाजा हमें और आपको भी ऐसे वक्त में कि हमारे ऊपर मशाकिल हो, मुसीबतें हो, दुश्मनों का ख़तरा हो, गैर कौम का हमारे ऊपर ख़तरा हो, इन चीज़ों का अपनी कौम को एहतमाम खुसूसी करना चाहिए। यही निजात की राह है। वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना। आप अपने रब के हुक्म के मुताबिक सब्र कीजिए, इसलिए कि आप हमारी निगरानी में है। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तक़ूम। और जब खड़े हों तो अपने रब की हम्दो सना बयान कीजिए। इस आयत से बाद उलमा ने इस्तिदलाल किया है किसी मजलिस में अगर बैठा हुआ है इंसान तो वहां से खड़े होने के बाद सुबहान अल्लाह यानी जैसे कफ़ारतुल मजलिस है उसको पढ़े। व मिनल लैलि फसब्बिहू व इदबारन नुजूम। साथियों, इस तीसरी सूरत इस पारे की है सूरत अन-नज्म। ये अन-नज्म मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये पहली सूरत है जिसकी तिलावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मजमे में मक्का के आम मजमे में पूरी सूरत की आपने तिलावत फरमाई थी, और काफिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदे में गिर गए थे। और ये पहली सूरत है जिसमें सजदा नाजिल हुआ है, यानी सूरह वन-नज्म पहली सूरत जिसमें सजदा नाजिल हुआ है। इब्तिदाई आयात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाने वाली वही की हकीकत बयान की गई है कि ये रसूल के ऊपर जो किताब नाजिल हुई है, ये कुरान वो अपनी तरफ से नहीं गढ़ते हैं, बल्कि वो तो अल्लाह की तरफ से आने वाली वही के ताबे होते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इन आयात में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अमीन की बात सिफात का भी जिक्र हुआ है। जैसे एक सिफात है शदीदुल क़ुवा, दूसरी सिफत है ज़ू मिर्रा। शदीदुल क़ुवा के माने वाज़े है कि सख्त ताकत वाला, और ज़ू मिर्रा की एक तफसीर की गई है कि वो बड़े खूबसूरत हैं, और दूसरी तफसीर ये है कि बड़े इम्कानियात अल्लाह ने उन्हें बड़ी सलाहियत अता फरमाई है। बयान करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें 2 बार देखने का भी जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को 2 बार देखा था। एक बार तो वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से निकले हैं, जब गारे हिरा से निकले हैं तो आसमान के मशरिकी जानिब में हज़रत जिब्राइल नमूदार हुए और ज़मीन और आसमान के फासले को पुर कर दिया था। दूसरी बार सिदरतुल मुंतहा के पास मेराज की शब में देखा। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। आयत नंबर 16 से 18 तक
واقعے معراج کی طرف اشارہ ہے، اور دو امور کا خصوصی ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو قابل توجہ ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اپنے رب کی بڑی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ نشانیاں کیا تھیں؟ آپ معراج کی تفصیل پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ سدرۃ المنتہا اللہ کی ایک نشانی تھی کہ جس وہاں پر بیت المعمور جو تھا وہ بھی اللہ کی ایک بڑی اہم نشانی تھی۔ آپ کو جنت اور جہنم کا کرایا گا وہ بھی اللہ کی ایک بڑی اہم نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے شرف کلام کو ملا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کو، یہ بھی بڑی نشانی تھی۔ تو کافی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا گیا جو بڑی تفصیل کے ساتھ حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ تو وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اور دوسری جو بات قابل توجہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے۔ جو کوئی آپ کو جادوگر کہتا تھا، کوئی کاہن کہتا تھا، کوئی ادھر کہتا تھا کہ اپنے ہم یقولون افترا، اپنی طرف سے گڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دفاع کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر یعنی جو کچھ ہم نے دکھایا ہے اس کو غور سے دیکھتا رہا ہے، اور جہاں تک اس کو دیکھنے کی حد تھی وہیں تک دیکھا، ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ادھر ادھر دیکھنے لگے تو جو اصل چیز دیکھنے اس کو اچھی طریقے سے ضبط نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے تھے کہ میں اگر اپنی آنکھ سے کوئی چیز دیکھوں تو مجھے اتنا یقین نہیں رہے گا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے پر یقین رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ صفت بیان کی ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، لیکن ہمارے بارے میں یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے متعلق ان دو واقعات کا خصوصی ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 19 سے 28 تک مشرکین کے بعد بڑے بڑے باطل معبودوں کے حوالے سے گفتگو ہے، اور ان کے مشرکین کے اس باطل عقیدے کی تردید ہے کہ جو اپنے باطل معبودوں کے بارے میں انہوں نے گڑھ رکھا تھا کہ ہاں ہم بطور وسیلہ کے ان کے پکارتے ہیں، اور بہت سے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کی دیوی کے طور پر وہ مانتے تھے۔ جیسے عزیز سے انہوں نے عزہ بنا لیا تھا، منان سے انہوں نے منات بنا لیا تھا، اسی طریقے سے اللہ سے لات بنا لیا تھا، جیسا کہ ایک قول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کیا۔ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمة ضیزى، اللہ کے بندے تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور ہمارے لیے ایسے ایسے نام گڑھتے ہو، یہ تو بڑی انوکھی اور ظالمانہ تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے خیالات اور گمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے، بلکہ اس کی شان تو وہ ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے کہ اس کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نیز فرمایا کہ آسمان اور زمین کی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا سفارش اور شفاعت کا اختیار دے گا۔ وہ فرشتے بھی جو اللہ کے مقرر ہیں، سفارش کا حق انہیں بھی اس وقت تک حاصل نہ ہوگا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی، اور جس کے بارے میں اجازت ہوگی اور جتنی اجازت ہوگی اس سے آگے بڑھ کر کے انہیں شفاعت کرنے کا یا سفارش کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بنائے ہوئے ہیں، ان کے پاس ظن و تخمین کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے۔ ما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا۔ آیت نمبر 19 سے 32 تک ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی کی یہ حکم ہو رہا ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، فعارض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، دنیا کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، آپ اس سے اعراض کریں۔ اس کا بیچارے کا علم اتنا ہی ہے، آپ کے رب کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ نیک کون ہے اور بدی کے راستے پر کون چل رہا ہے، اور اسی بنیاد پر آخرت میں اللہ تبارک و تعالی بدلہ دے گا۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، آخرت میں اچھے بدلہ کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے دور رہتے ہیں۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، تو گویا کہ کئی جگہ یہ بات آئی ہوئی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی یہی صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ اچھے بدلے کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو بڑے بڑے اور بے حیائی کے سے دور رہتے ہیں۔ البتہ اگر ان سے کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں بتقاضۂ بشریت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسیع مغفرت کے بہاؤ میں بہہ جائیں گے۔ آیت نمبر 32 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وسیع علم کا حوالہ دیا ہے کہ وہ انسان کے بارے میں خود انسان سے زیادہ جانتا ہے۔ ساتھیوں، یہ چیز قابل توجہ ہے۔ هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ خود انسان سے زیادہ انسان کے بارے میں جانتا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو انسان کے بارے میں اس کی اپنی ذات دوسرا کوئی جانتا ہو، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. مثلا جب وہ ماں کی پیٹ میں تھا تو اسے اپنے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، جبکہ اس کا رب اس کے بارے میں اس وقت بھی خوب جانتا تھا کہ یہ کب پیدا ہوگا، خوبصورت ہوگا کہ بدصورت ہوگا، نیک عمل کرے گا کہ برا عمل کرے گا، جوان ہوگا کہ بچپنے ہی میں مر جائے گا. سارا علم کس کے پاس تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا. هو عالم بكم اذا انشأكم من الارض. اس علم کا حوالہ دے کر کے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دو باتوں پر متنبہ کرنا چاہتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ بندہ جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے. جیسا کہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہ دینا چاہے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، لہذا کسی کو اپنے عمل پر مغرور نہیں ہونا چاہیے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ ہماری ساری غلطیوں کو جانتا ہے، انہیں بھی جانتا ہے جنہیں ہم یاد رکھے ہوئے ہیں اور انہیں بھی جانتا ہے جسے ہم بھول گئے ہیں، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں خوف کھانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حساب کا دن آنے والا ہے جس دن وہ سارا کا سارا لا کر کے پیش کر دے گا. اور جیسا کہ بھی آگے والی سورۃ سورہ رحمان میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس دن نہ انسان سے اور نہ جنوں سے ان کے گناہوں سے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو اللہ تعالیٰ کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہوگا کہ زندگی میں کیا کام کر کے آئے ہیں. آیت نمبر 32 سے 41 33 سے 41 تک ان آیات میں کلام کا رخ ان بنیادی عقائد کی طرف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ایک قدیم قانون کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی وہ بات نازل ہوئی تھی. وہ کیا ہے کہ ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا. نہ کوئی کسی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار ہوگا، نہ ہی کسی کے بدلے میں کوئی کمی کی جائے گی. اولم ينبأ ما في صحف موسى وابراہیم الذي وفى اللہ تزر وازرۃ ام لم ينبأ ما في صحف موسى وابراہیم الذي وفى اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. آیت نمبر 43 سے 55 تک اس عالم میں اللہ کی کمال قدرت کا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی دعوت ہے کہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. ہنسانے رلانے کا معنی کیا ہے کہ جن اسباب سے بندے کو ہنسی آتی ہے اللہ نے ان اسباب کو پیدا کیا ہے. رلاتا ہے یعنی جس اسباب سے انسان کو رونا آتا ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ معنی ہے ساتھیوں ہنسانے اور رلانے کا. والذی هو اضحک وابکا وامات واحیا. وہی مارتا اور جلاتا ہے. اس نے ایک نطفے سے مرد و عورت کو پیدا کیا اور دوبارہ وہی اٹھائے گا. آخر تک آپ تقریر پڑھتے چلے جائیں جس میں اللہ نے آخر بیان فرمایا ہے وانه رب الشعراء وانه اهلك عادا الاولى. پھر بعض ظالم قوموں کی ہلاکت کا حوالہ دے کر کے زوردار الفاظ متنبع فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ. یعنی جس طریقے سے قوم کو عاد کو سب کو ہلاک کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے. آیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے؟ اعلیٰ کے معنی ساتھیوں نعمت کے بھی آتا ہے اور قدرت کے بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کو، اس لیے کہ ظالموں کو ہلاک کر دینا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر سے فاسد جو لوگ ہیں ان کو ختم کر دے رہا ہے. جس طریقے سے کوئی ڈاکٹر کسی انسان کے جسم کا فاسد حصہ اگر نکال دیتا ہے تو گویا ڈاکٹر اس کے اوپر رحم کر رہا ہے، تو گویا یہ بھی رحم اور نعمت ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو جو تباہ کرتا ہے تو اعلیٰ کے معنی قدرت کے بھی ہوا کرتا ہے. تو بعض ظالم قوموں کی ہلاکت کا حوالہ دے کر زوردار الفاظ میں اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ. اے مکہ کے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا اور کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. آیت نمبر 56 سے 62 تک قیامت کی آمد کو یقینی بتاتے ہوئے اہل مکہ کو ایمان کی دعوت دی ہے. اور یہ اسلوب نصیحتی انداز میں اس قدر زوردار ہے کہ ساتھیوں اگر کوئی
صرف پڑھتا جائے تو مبہوت ہو جائے. اس کی مثال ایسے خطیب کی ہے کہ انسان کسی خطیب کا خطبہ سنتا رہے تو اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے اور خود اپنی آواز اس کی آواز ملا کر کے بولنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ازفت الازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون فاسجدوا للہ واعبدوا. یعنی آنے والی قیامت پہنچ گئی ہے, اللہ کے سوا اسے ٹالنے والی ذات کوئی نہیں ہے. کیا یہ باتیں وہی نہیں ہے, وہی ہیں جن پر تم تعجب کرتے ہو, اس پر ہنستے ہو, روتے نہیں ہو, ابھی تک تم گانے بجانے میں مشغول ہو. بہت سے علماء نے کہا ہے قرآن مجید کی 3 یا 4 آیتوں میں گانے اور بجانے کی مذمت ہے. ایک سورہ بنو اسرائیل میں ہے, ایک سورہ لقمان میں ہے, اور تیسری آیت یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ یعنی قرآن کو چھوڑ کر کے, صحیح نصیحت کو چھوڑ کر کے تم گانے اور باجے کے اندر مشغول ہو. تو تم گانے اور باجے میں مشغول ہو, بس جھکو اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی بجا لاؤ. یہ زوردار تقریر کا اثر یہ تھا کہ جب مکہ کے مشرکین کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت کی اور جب آخری آیت پر پہنچے وہ اس قدر مبہوت ہو گئے تھے اللہ کے رسول کی تقریر کو, اس قرآن کی ان آیات کو سن کر کے, کہ جیسے اللہ کے رسول سجدے میں گئے وہ بھی سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے تھے, اور بعد میں انہیں تعجب ہوا کہ ہم نے سجدہ کیوں کیا. اس پارے کی ساتھیوں اس کے بعد والی آیت سورۃ القمر ہے. یہ سورت بھی مکی ہے. اس سورت کا موضوع بھی عقیدہ ہے, خصوصاً عقیدے آخرت و رسالت, بلکہ قرآن پر ایمان لانے پر زیادہ زور دیا گیا ہے, اور بار بار یہ آیت دہرائی گئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے. اب اذان کا جواب دے کر آگے بڑھتے ہیں. تو ساتھیوں, میں اذان سے پہلے آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ سورۃ القمر یہ سورت مکی ہے. یہ سورت کا ایک شان نزول ہے, میں صرف اشارہ کر دے رہا ہوں, آپ لوگ اسے جا کر کے دیکھ لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن دنوں زوروں پر تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی شاید جا چکے تھے, اور حج کرنے جو آیا کرتے تھے ان کو منی کے اندر عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے تھے. ایسے موقع پر ایک بار مکہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ اگر چاند کے اوپر کوئی اپنا معجزہ دکھا دیں, چاند پھٹ جائے, 2 ٹکڑے ہو جائے, تو ہم آپ کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تھا. 2 حصوں میں بٹا. مشرق کی جانب صحابہ کرام نے دیکھا کہ درمیان میں حرا پہاڑ ہے اور چاند 2 ٹکڑے اس طرف اور دائیں اور بائیں ہو گیا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں تفصیل سے مروی ہے. اسی طرف اشارہ ہے اس آیت سورت کی پہلی آیت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان يروا آیۃ يعرضوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند پر یہ اپنا معجزہ دکھا دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو اس قدر چلتا جادو اس کا ہے کہ اس کے جادو کا اثر آسمان کے اوپر بھی ہونے لگا. تو یہ اس وقت کا بیان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے موقع پر بیان فرمایا ہے کہ لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لے آئیں گے کبھی بھی, اس لیے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ وہ جو نصیحتوں سے اعراض کر رہے ہیں ان کے اعراض کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک اس سے بڑے معجزے کا انکار کر دیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. جبکہ حکمت سے بھرا قرآن ان کے پاس موجود ہے, پرانے رسولوں کی مثالیں بھی ان کے سامنے آ چکی ہیں, لیکن وہ خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے اسے جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں. لہذا اب انہیں کوئی مصیبت آنے والی ہے ان کے اوپر, ایسا لگتا ہے کہ ان پر نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آیت نمبر 6 سے 8 تک منکرین قیامت کی اس بدحالی کا بیان ہے جو دوسری بار سور پھونکنے کے ساتھ ہی پیدا ہو جائے گا. خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر مهطعین الى الداع یقول الکافرون هذا یوم عسر. آیت نمبر 9 سے 42 تک 5 نبیوں کی قوموں کا حوالہ دے کر اہل مکہ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم سے پہلے یہ قومیں بھی اپنے نبیوں کے ساتھ کفر کر چکی ہیں, جس کی وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے. اس صورت کی خوبی یہ ہے ساتھیوں کہ ہر واقعے کے بعد بطور ترجیح یہ ادب کی ایک اصطلاح ہے کہ کسی بات کو چند جملے کے بعد بار بار دہرانا.
جس طریقے سے ایک خطیب ہے خطبہ دیتا رہتا ہے اور جو اہم بات درمیان دہراتے جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید میں یہ اسلوب کئی جگہ ہے، سورہ رحمان میں ہے، کئی جگہ گزر بھی چکا ہے اور اسی کے اندر بھی ہے۔ تو بطور ترجیع کے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک یا دو آیت کو بار بار دہرایا ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہمارا ڈرانا اور ہمارا عذاب پھر کیسے رہا، اس کو تم نے دیکھ لیا؟ تو یاد رکھو ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو گویا حضرت نوح کی قوم کا حوالہ دے کر کے، حضرت ہود کی قوم کا حوالہ دے کر کے، حضرت لوط کی قوم کا، قوم سمود کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالیٰ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ ہمارا یہ ماجرا پیش آیا ہے اور تم ان سے دور نہیں ہو، تو فہل من مدکر، کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ قوم نوح اور سیلاب سے ان کی ہلاکت، قوم عاد اور بعدتن سے ان کی ہلاکت، قوم سمود اور سخت چیخ سے ان کی ہلاکت، قوم لوط اور ان پر پتھروں کی بارش، پھر فرعون اور اس کی ہلاکت۔ ان کا حوالہ شاید اس لیے دیا گیا ہے کہ اولاً ان کا ذکر مکہ کے یہاں عام طور پر ہوا کرتا تھا، اور ثانیاً اس لیے کہ یہ لوگ اپنے اپنے وقت کے بڑی طاقتور قومیں تھیں۔ ان قصوں میں ساتھیوں کئی چیزیں قابل عبرت ہیں، لیکن ہم صرف ایک بات طرف توجہ دلاتے ہیں۔ دیکھیے قوم لوط سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا منا کذالک، نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر۔ یہ آیت ذرا غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، کنکڑیاں برسائیں، مگر آل لوط کو ہم نے سحر کے وقت نجات دے دیا تھا۔ وہ جیسے نکلے ہیں قوم کے اوپر ہم نے اولاً تو ان کو آسمان تک لے جا کر کے پلٹ دیا گیا ہے، دوسرے ان کے اوپر کنکڑیوں کی بارش ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے نعمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے نعمت تھی، یعنی قوم لوط کو، آل لوط کو، حضرت لوط صاحب کے اولاد کو نجات دینا ہماری نعمت تھی، ہماری نعمت تھی۔ اور یہ نعمت ہمیں کیوں ملی ہے؟ کذالک نجزی من شکر، ہم ایسا ہی بدلہ اس کو دیتے ہیں جو شکر کرتا ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کی قدر کرتا ہے، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ چیز صرف حضرت لوط کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کذالک نجزی من شکر، ہم ہر اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ ساتھیو آیت نمبر 43 سے 46 تک پچھلی آیات پر بطور تبصرہ کے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات میں کلام کا رخ اہل مکہ کی طرف ہے کہ جب ماضی کے کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ رہا ہے تو تمہارے ہی کفار کو میں کیا کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہی چھوڑ دے گا اور ان کے اوپر عذاب نہیں لے آئے گا؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، یا کسی کتاب میں اللہ نے تمہارے طرف براءت لکھ دی ہے، یا تم اتنے طاقتور ہو کہ کوئی تم کو دبا نہیں سکتا۔ یاد رکھو تم ہارو گے، پیٹ پھیر کر کے بھاگو گے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر ظاہر ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے ٹانگوں کو پکڑ پکڑ کر کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ آیت نمبر 47 تا 55 مجرمین اور متقین کا انجام بیان ہوا ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر ان المتقین فی جنات ونہر۔ لیکن یہاں پر ایک آیت ساتھیوں قابل غور ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مجرمین کا بیان فرمایا ہے وہیں پر بیان فرمایا کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ یہاں کوئی آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ آخر اس آیت کا مجرمین کے عذاب سے تعلق کیا ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ اس آیت سے تقدیر کا ثبوت ہوتا ہے۔ تقدیر کا معاملہ ہے، تقدیر جانتے ہمارے ایمان کا ایک رکن ہے، لیکن قرآن مجید میں جہاں پر ایمان کے رکن بیان کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ہٹ کر کے تقدیر کے مسئلے کو کئی جگہ بیان کیا ہے۔ البتہ حدیثوں میں ایمان کے ارکان کے ساتھ ان کا بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے سے بنایا ہے۔ اصل میں یہ مشرکین کے اس بات کا جواب ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت برحق ہے،
اللہ کا عذاب برحق ہے تو ہمارے اوپر عذاب آتا کیوں نہیں؟ آپ کتنے دنوں سے وعدہ کر رہے ہیں، آج کئی سال سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور قیامت آئے گی، آتا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ نے قیامت کا ایک دن وقت مقرر کیا ہے، تمہارے طلب کرنے سے وہ وقت سے پہلے نہیں آئے گی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارے معاملہ کیا ہے؟ صرف ایک لفظ کن کا کہنے کی دیری ہے بس، یعنی ہم یہ کہہ دیں اور لمحے بصر پلک جھپکنے تک وہ معاملہ آ جائے، ظاہر ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کا جو ذکر کیا ہے اس کی یہاں پر مناسبت تھی، عام لوگوں کو پڑھنے والوں کو مناسبت ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے اس کا یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ ساتھیو، اس کے بعد والی سورت سورۃ الرحمن ہے۔ یہ سورت ہمارے اور آپ کے ہاں اچھی طریقے سے جانی اور پہچانی ہے۔ یہ بات میں واضح کر دوں کہ اس سورت سے متعلق جتنی حدیثیں، یعنی اس کے فضائل سے متعلق جتنی حدیثیں وارد ہیں، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ وہ حدیث بھی جسے حضرت علی کی حدیث ہے کہ قرآن مجید کو عروس القرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی دلہن، یعنی جیسی خوبصورت ہے دلہن ہوتی ہے ویسے ہی خوبصورت یہ صورت ہے پورے قرآن مجید میں۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا اسلوب بہت لطیف ہے، عبارتیں بہت سہل ہونے کے ساتھ ساتھ کان کو بھاتی ہیں، خاص طور پر ہر چند جملے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کا دہرانا اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے کہ نہ پوچھئے۔ اسی لیے دیکھیں شاید پوری سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 31 بار اس کو دہرایا ہے، اور ایک کسی عالم نے یہ چیز لکھی ہے کہ اہل جہنم کے ذکر کے بعد 7 بار ہے، اس لیے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور اہل جنت کے ذکر کے بعد 8 بار ہے۔ یہ چیز سوچنے کی ہے جو ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے رکھنے کی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت سے متعلق جتنی آیات، جتنی حدیثیں آئی ہوئی اس کے فضائل میں، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن کسی حدیث کا صحیح نہ ہونا اس کی فضیلت کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہی فضیلت کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن مجید کا ایک حصہ قرار دیا ہے، یہی اس کی فضیلت کیا کم ہے۔ مکی صورتوں کے طریقے سے اس صورت کا موضوع بھی عقیدہ ہے، خصوصاً بالاخص عقیدہ آخرت، بالاخص عقیدہ آخرت ہے۔ علا کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدائی 4 آیتوں میں یہ سورت، ساتھیوں کاش کے وقت ہوتا ہے میں آپ سے تفصیل سے رکھا، یہ سورت کئی حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے، 4 یا 5 گروپ میں اللہ نے اس کو تقسیم کیا ہے، اور ہر گروپ کا اپنا پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا ایک الگ لطف ہے۔ ابتدائی 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو پیدا کیا ہے، اسے قرآن کی تعلیم دی ہے، اسے گویائی عطا کی ہے۔ الرحمن علم القرآن، گویا سب سے پہلے الرحمن کا ذکر کیا کہ اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے۔ کاش کہ ہم اس کی قدر کریں کہ یہ قرآن دے کر کے اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کر کے ہمارے اوپر رحم کیا ہے، اللہ نے ہمیں گویائی عطا کر کے ہمیں رحم کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کاش کہ ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کریں، اور اسی چیز کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ابتدائی 4 آیتوں میں انسان کو اس کی تخلیق، اس سے قرآن کی تعلیم اور گویائی کی نعمت یاد دلا کر کے اس بات پر ابھارا ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے گویائی عطا فرمائی ہے، یہ قرآن بھی اسی کا عطا کردہ ہے، لہذا اس کی قدر کرو اور ایمان لے آؤ۔ آیت نمبر 5 سے 13 تک اللہ کی عظیم مخلوقات کا حوالہ دیا ہے کہ یہ سارا نظام، جیسے سورج اور چاند کا ایک حساب کی پابندی کرنا، والنجم والشجر یسجدان، چاند اور درخت، بلکہ بہتر ترجمہ یہ ہے کہ درخت اور پودوں، اس لیے کہ نجم کے معنی وہ پودے بھی ہوا کرتا ہے کہ جس کی کوئی یعنی وہ بیلیں رہا کرتی ہیں، وہ اس کی اپنی ٹہنی ساخت، جس کا تنا نہیں رہتا اس کے اوپر وہ کھڑا ہو۔ تو چونکہ شجر کا لفظ آیا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں ترجمہ کیا کیا جائے کہ بے تنے والے پودے اور تنے والے پودوں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدے کرتے ہیں۔ یہ آسمان کی بلندی، یہ تمہارے لیے بطور نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے میزان اور ترازو کا متعین کرنا، اس لیے کہ ساتھیوں یہ بہت عام چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ترازو کی ہمیں نعمت عطا نہ کی ہوتی، اور جیسا کہ سورہ الحدید میں آئے گا اللہ نے ترازو کو نازل کیا ہے، اس لیے کہ عدل اور انصاف اس دنیا کے بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر ترازو مادی اور معنوی نہ ہو،
اگر مادی اور معنوی ترازو نہ پایا جائے جس کے اللہ قائم کیا ہے تو دنیا کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا. تو اللہ نے ہمیں ترازو کی نعمت ہمارے متعین کی, مخلوق کے لیے زمین کو ہموار کیا, اس پر ہر قسم کے دانے اور پھول پیدا کیے. ایسی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلا سکتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو جب جھٹلا نہیں سکتے تو ان کے خالق کے اوپر ایمان لے آؤ. آیت نمبر 17 سے 25 تک اس کائنات کی دیگر نعمتیں جیسے جن و انس کی پیدائش, مشرق و مغرب کا نظام, میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر کا جاری ہونا اور دونوں ایک دوسرے سے ملنا نہیں, نہ دوسرے کے اندر داخل ہونا, کشتیوں کی روانی وغیرہ, یہ ساری نعمتیں اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں. کیا ان میں سے کسی نعمت کا تم انکار کرتے ہو؟ جب انکار نہیں کر سکتے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن کی جہاں تلاوت آپ کر رہے ہوں, چاہے نماز میں ہے یا ویسے ہے, تو رک کر کے یہاں پر ایک ذکر ہے, اس کو پڑھنا چاہیے کہ لا بشیء من نعمک نکذب ربنا ولک الحمد. اس لیے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت شاید سنن ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ سورت نازل ہوئی اور آپ نے صحابہ کرام کے سامنے آ کر کے تلاوت کی, یا تو ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ کبھی تلاوت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بڑے غور سے سنتے رہے, تو آپ نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو وہ جنات نکلے جب ہم نے ان کے سامنے اس آیت یہ سورت تلاوت کی ہے. اور جب بھی میں اس آیت کے اوپر پہنچا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو وہ کہا کرتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ نُكَذِّبُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. تو ہمیں اور آپ کو اس ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ جن و انس کی پیدائش, مشرق و مغرب کا نظام, میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر کا جاری کرنا اور ملنے نہ دینا, سمندروں میں کشتیوں کی روانی وغیرہ, یہ ساری نعمتیں ایسی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے ایسے مظاہر ہیں جن کا تم مشاہدہ کرتے ہو. تو کیا تم اس کے باوجود بھی اللہ کی کسی نعمت کا انکار کرو گے؟ یا نعمت کے ساتھ ساتھ قدرت کا لفظ بھی آپ سامنے رکھ لیجئے. آیت نمبر 26 سے 30 تک اللہ تعالیٰ نے وہ قدرتیں, اللہ نے اپنی وہ قدرتیں یاد دلائی ہیں کہ یہ ساری دنیا کو جس نے پیدا کیا ہے وہ اس دنیا کو ایک دن ختم بھی کر دے گا. یہ ساری نعمتیں جو تمہارے سامنے ذکر کی گئی ہیں ان کو ختم بھی کر دے. کل من علیہا فان, اس کے علاوہ کوئی اور ذات باقی نہیں رہ جائے گی. وہی ذات ہے کہ ساری کائنات اس کے سامنے سوال اس کے در کی سوالی ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان, اور وہ ہر ایک کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. کسی کو امیر بنا دیا, کسی کو صحت دے دیا, اس کے برخلاف کسی کو اللہ نے آزمانے کے لیے غریب بنا دیا, کسی کو بیمار کر دیا. تو تم کیا اس خالق کی نعمت اور قدرت کا تم انکار کرتے ہو؟ کبھی ایسا نہیں کرو گے. اسی طریقے سے 31 سے 36 میں جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ ان قریب حساب کا دن آنے والا ہے. اس دن اگر تم ہم سے بھاگ کے جانا چاہو گے تو کہیں بھاگ کر کے جا نہ سکو گے, ایسا ہرگز تم سے نہیں ہو سکتا. تو پھر اپنے رب کی قدرتوں اور نعمتوں کو تم لوگ کیوں جھٹلاتے ہو؟ آیت نمبر 37 سے 45 تک قیامت دن مجرمین کے انجام بد کا ذکر ہے کہ جس دن ان کا حال یہ ہوگا کہ مجرموں سے ان کی بدعمالی پوچھنے کی حاجت بھی نہ ہوگی, کیونکہ اس کا سارا نظام ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے. جس دن مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بھائی ہمیں پہچانا نہیں جائے گا, اللہ چہروں سے پہچان لے گا, مجرم کو چہرے سے پہچانے جائیں گے. اور جس دن ان کی چوٹیوں اور پیروں کو پکڑ کر کے انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا, تو کیا پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ لہذا اس سے توبہ کرو اور جلدی ایمان لے آؤ. آیت نمبر 46 سے آخر سورت تک جنتیوں اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہے. یہ دیکھیے عام طور پر قیامت کا ذکر آ رہا ہے. آیت نمبر 46 سے 61 تک جنتیوں کے پہلے گروہ جو سابقون الاولون میں ہوں گے ان کی نعمتوں کا ذکر ہے. آیت نمبر 62 سے 71 تک جنتیوں کے دوسرے گروہ اور اصحاب الیمین کا ذکر ہے. یعنی جنتیوں کے گویا دو گروہ ہیں. یہاں پر دو باتیں قابل ذکر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, دیکھیے اللہ نے 3 گروہ کا ذکر جیسا کہ آگے والی صورت میں آئے گا حشر کے میدان میں کیا ہے. ایک گروہ اصحاب الشمال کا ہے جو بائیں ہاتھ والے, جو کافر اور سخت مجرمین ہیں. دوسرا اصحاب الیمین ہے جو عام مسلمان ہیں. اور تیسرا السابقون السابقون ہے جو سب سے اعلیٰ مقام کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرق واضح کیا ہے, میں 2 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. یہاں چند باتیں قابل غور ہے. اولا ولیمن خاف مقام ربہ جنتان, گویا جو اللہ تعالیٰ کے پاس سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنت ہے. گویا جنت کے حصول کا اصل طریقہ کیا ہے ساتھیو؟ اللہ کا خوف ہے.
اور یہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ ایک خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے، اور دوسرا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ہوتا ہے۔ یہ دو خوف ہیں اور دونوں ضروری ہیں انسان کے لیے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ تو ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، گویا کہ ان لوگوں کو جو اونچا مقام ملنے والا ہے اس کی سب سے اہم وجہ کیا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بہت زیادہ تھا، سب سے زیادہ تھا۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی جو جنتیں رکھی ہیں، دونوں جنتیں اللہ کی جنت ہیں، لیکن جس طریقے سے جنتیوں میں فرق مراتب ہے، اسی طریقے سے دونوں جنت کی نعمتوں کے اندر بھی فرق مراتب ہے۔ صرف دو باتوں پر آپ غور کر لیں۔ اللہ نے پہلے گروہ کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ فیہما عینان تجریان، اس میں دو چشمے جاری ہیں، اور دوسرے گروہ کے بارے میں بیان فرمایا فیہما عینان نضاختان، یعنی وہ جاری نہیں البتہ ابل رہے ہوں گے۔ اور ظاہر بات ہے جو چیز جاری ہو، جو چشمہ وہ زیادہ صاف ہوا کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو ایک ہی جگہ ابل کر کے رہ جائے۔ اور دوسری جو فضیلت ہے اللہ نے بیان فرمائی ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، یہ پہلے لوگوں کے لیے ہے، یعنی ہر جو فاکہہ ثمرہ، ہر پھل ہوگا اس کی دو قسمیں ان کو ملے گی، رنگ میں دو قسم کے ہوں گے، مزے میں دو قسم کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ البتہ دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں بیان فرمایا، یہ بیان فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، وہاں پھل ملیں گے، کھجور ملے گی اور رمان یعنی انار بھی ملے گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ دو دو قسم کا، یہ دونوں کی نعمتوں میں اللہ نے فرق کیا ہے۔ آخر میں سورت کی انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد اور اسی اپنے اسم مبارک پر کیا ہے، جس طریقے سے یہ سورت شروع ہوئی تھی، الرحمن علم القرآن، اور آخر میں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ سورت الواقعہ ساتھیو، یہ سورت بھی مکی ہے، اور مکی صورتوں کے طریقے سے یہ صورت بھی عقیدے سے متعلق گفتگو کرتی ہے، خاص طور پر عقیدہ آخرت۔ واضح رہے کہ اس صورت کی فضیلت سے متعلق بھی جو حدیثیں وارد ہیں وہ سب کی سب ضعیف، بلکہ سخت ضعیف ہیں۔ عام طور پر لوگ سوال کرتے رہے اس صورت کے حدیثوں سے متعلق، یہ ان صورتوں میں سے ہے۔ البتہ اس کی یہ فضیلت ہے کہ جن میں قیامت اور قیامت کے دن جو اچھے اور برے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کو کتنا خوبصورت انجام ہوگا اور برے لوگوں کی کیا بری حالت ہوگی، پھر اس کے بعد جنت میں جانے اور جہنم میں جانے، یہ معاملہ ایسے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ انسان کا ایک طرف دل باغ باغ ہو جائے، دوسری طرف جو جہنمیوں کا حال پڑے انسان کا دل دہل جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی بڑی اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات، مجھے ہود نے، واقعہ نے اور مرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ابتدائی آیتوں میں قیامت کے وقوع کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسا کہ سورہ ہمارے الحاقہ میں بھی ہے فیومئذ وقعت الواقعہ۔ تو جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت واقع ہو جائے گی، اور اسی سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ تو جس دن واقع ہونا ہے واقع ہو جائے گی، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یا اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، وہ تو تہو بالا کر دینے والی ہوگی، اوپر نیچے کر دینے والی ہوگی۔ دنیا میں جو بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، قیامت کے دن وہ بڑے نیچے مقام پر ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر بھی یہ تہو بالا کر دے گی، پہاڑ کو اڑا دے گی اور سمندر خشکی کی طرف پہنچ جائیں گے، اور اس طریقے سے ساری زمین جو تہو بالا ہو جائے گی، تو جو تہو بالا کر دینے والی ہوگی، زمین کو ایسے جھجھوڑ دیا جائے گا کہ اس کی کیفیت بدل جائے گی، اور پہاڑ روئی کے گالوں اور پراگندہ غبار کی طریقے سے ہو جائیں گے۔ پڑھتے جائیے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد تین گروہ کا ذکر فرمایا ہے کہ اس دن لوگ تین گروہ میں بٹ جائیں گے۔ وہی تین گروہ ہیں جن کا ذکر ابھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے سورہ الرحمن میں جن کا ہوا۔ ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہے، دوسرا اصحاب الشمال کا ہے، اور تیسرا السابقون السابقون کا ہے۔ اصحاب الیمین یعنی جن کا نام اعمال جنت میں دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے دائیں طرف رکھے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں گویا کی جنتی ہیں۔ اور اصحاب الشمال جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں گویا جو جہنمی ہوں گے۔ اور ان دونوں سے الگ ہٹ کر کے ایک گروہ ہوگا
کہ جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائے گا وہ کون سے لوگ ہیں؟ السابقون السابقون، یعنی ہر معاملے میں پیش رفت کرنے والے ہیں، دینی معاملات ہیں، عبادت کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے، کوئی معاملہ ہے وہ ہر معاملے میں پیش رہا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت سے 10 سے لے کر کے 26 تک پہلے گروہ کا ذکر اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہاں سے ان کا ذکر ہے، اور 26 نمبر آیت تک جو ہے ان کا ذکر ہے کہ اور ان کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ اولین میں سے ایک جماعت ہوگی اور آخرین میں سے ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی، تھوڑے لوگ ہوں گے۔ اولین اور آخرین، ظاہر بات اس کی بڑی تفصیل ہے، میں نہیں جانا چاہتا، البتہ یہ ہے کہ 3 قول علماء کے بڑے اس سلسلے میں مشہور ہیں۔ ایک قول تو ہے کہ اولین سے اس امت سے پہلے کے لوگ ہیں اور آخرین سے اس امت کے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت سے پہلے دیکھیے تو انبیاء ہی کتنی تعداد ہو جائے گی، ان کے اوپر اگر ایک پر ایمان لے آئے تو 2 لاکھ، یعنی کتنے لوگ ہو جائیں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر نبی کے جو 2 قسم ہر نبی کے امتی میں اولین اور آخرین ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اولین ہے اور آخرین ہیں۔ آیت نمبر 27 سے 40 تک اصحاب الیمین ان کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہے۔ یہ بھی جنتی ہیں لیکن ان کا مقام پہلے گروہ سے کم ہوگا، جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ تعداد میں کافی ہوں گے، اگلوں میں سے بھی ایک گروہ ہوگا اور پچھلوں میں سے بھی ہوگا، ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین۔ آیت نمبر 41 سے 57 تک اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اہل شمال کا ذکر ہے اور ان کو جو عذاب اور پریشانی ملنے والی ہے اس کا ذکر قدر تفصیل سے ہے، لیکن ساتھیوں اس تفصیل میں نہ جانے کے بعد میں 2 باتیں یہاں پر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر گروہ کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ مقام آخر انہیں کیوں ملنے والا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب السابقون السابقون کے بعد کیا بیان فرمایا؟ جزاء بما كانوا يعملون۔ اسی طریقے سے سورہ رحمان میں کیا بیان فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ گویا یہ چیز جو انسان کو ملنے والی ہے اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مدد چاہنی پڑتی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کے احکام کی پابندی کرنی پڑتی ہے، ملتا ہے۔ اہل شمال کے جہنم میں جانے کی جو اللہ نے بیان فرمائی ہے ان کا 3 جرم بیان فرمایا ہے۔ میں یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو بھی اس سے عبرت لینی چاہیے۔ پہلی بات ان کا جرم کیا تھا کہ دنیا کی بڑے ناز و نعمت میں پڑے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے اللہ کی ہر نعمت دی تھی لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ انہیں مال بھی ملا تھا، فرصت بھی ملی تھی، صحت بھی ملی تھی، جوانی بھی ملی تھی، سب کچھ تھا، ان کی آنکھ کے اندر بینائی بھی تھی، اللہ نے انہیں طاقت بھی دی تھی، لیکن وہ عبادت کے قریب، قرآن پڑھنے قریب نہیں آیا کرتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے گناہ جن میں سب سے بڑا شرک ہے، گویا اس پر اصرار کیا کرتے تھے۔ اور تیسری ان کی خرابی جو تھی وہ یہ تھی کہ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، گویا کہ قیامت پر ان کو یقین نہیں تھا۔ آیت نمبر 58 سے 74 تک ساتھیوں یہ چیز پڑھنے اور غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ محسوسات اور اس کائنات میں پائے جانے والی نشانیاں جو اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلا کر کے، ذکر کر کے 2 باتوں پر اللہ نے استدلال کیا ہے۔ ایک بات پر استدلال تو ہے کہ توحید اللہ کی برحق ہے، اور دوسرا استدلال یہ ہے کہ قیامت اور آخرت آنے والی ہے۔ یہ کچھ 4 دلیلیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک، پانی کے حقیر قطرے سے انسان کی پیدائش، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن مسبوقین، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تمہارے اوپر موت کو مقرر کیا ہے، اور پھر تمہیں اسی طرح دوبارہ اٹھانے والا ہے، اور جانتے ہو کہ یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ دوسری، اللہ نے کھیتی کی مثال دی ہے کہ جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو اسے اگانا، پھر اس سے بیج پیدا کرنا، آخر یہ کس کی قدرت ہے؟ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ اگر اللہ چاہے تو لکڑی بنایا تھا، اسے تم کوئی فائدہ
فائدہ نہ حاصل کرتے۔ تیسری چیز اللہ نے بارش کی دی ہے کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو آخر کون نازل کرتا ہے؟ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس طریقے سے بعض سمندروں کا پانی کھارا ہے، ایسے آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھارا بنا دیتا، تو تم اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ چوتھی چیز آگ کی دی ہے جسے تم کو متعدد فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ دی ہے، کیا اس کا درخت تم پیدا کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے؟ آیت نمبر 75 سے 82 تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا اور اس کی صفات بیان کی ہیں اور اس کے حاملین کی صفات بیان کی ہیں۔ آپ یہاں سے پڑھتے جائیے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من الرحمن الرحیم۔ علی کل حال یہ قرآن کی صفات اس میں بیان ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 87 سے آخر سورت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی موضوع کو دہرایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عموماً جو سورت جس موضوع سے شروع ہوتی ہے آخر میں اسی ختم ہوتی ہے، یعنی لوگوں کی جو 3 قسمیں ہوں گی، اصحاب یمین، اصحاب شمال اور اصحاب السابقون السابقون۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ پر فسبح بسم ربک العظیم، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے پاکی اس کے حمد کے ساتھ، اسی پر اس سورت کا خاتمہ کیا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اسی پر سورت کا خاتمہ اور فوراً اس کے بعد سورہ حدید سبح للہ ما فی السماوات والارض سے شروع ہوتی ہے۔ آج وقت زیادہ ہو گیا، اب آخری سورہ حدید جو ہے انشاءاللہ اس کو ہم کل یعنی 27ویں پارے کے ساتھ 28ویں پارے کے ساتھ اسے ہم لیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔